بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم دو باتیں کریں گے، دو سوالوں کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عاشق رسول کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عاشق رسول کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہر ایک شخص اس وہم میں مبتلا ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، اور جو ہی وہ فوت ہوگا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس وہم کو، اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے اور امت میں پھیلی ہوئی ایک گمراہی کی اصلاح کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بالکل ہی عجیب لگیں، لیکن آپ انہیں سنیے گا اور اسلامی اصولوں پر پرکھیے گا تو انشاءاللہ آپ اسے غلط نہیں سمجھیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، عاشق رسول اس مسلمان کو کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معمولی نہیں بلکہ بڑی شدید محبت کرتا ہوتا ہے۔ اب اس کا دعویٰ تو ہر ایک شخص کرتا ہے، تو میں نے اس کی کچھ علامات لکھ دی ہیں۔ آپ یہ علامات جس میں پائیں گے، جس میں مکمل ہوں تو وہ کامل ہے، جس میں کچھ کم ہوں وہ ناقص ہے، اور پھر جس میں جس درجے کی علامت پائی جاتی ہو وہ اس درجے کا عاشق رسول ہے۔ دوسرا سوال بات کرتے ہیں کہ سچے عاشق رسول کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو تقریباً میں نے اس کی 10 علامات لکھی ہیں۔ پہلی علامت سچے عاشق رسول کی یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا وہ ہر حالت میں اس سے رکتا ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کو سر انجام دیتا ہو اور ان سے رکتا نہ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اگرچہ اس کے نام کے کتنے بڑے بینر کتنے بڑے شہروں میں لگتے ہوں، اگر وہ اس میں یہ علامت نہیں پائی جاتی تو عاشق رسول نہیں ہے۔ دوسرا، عاشق رسول، سچے عاشق رسول کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ ہر حالت میں ان پر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کردہ چیزوں پر عمل نہیں کرتا تو وہ عاشق رسول نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرنے والا ہے، اور رسول اللہ کی حکم عدولی کرنے والا عاشق رسول نہیں ہوتا۔ تیسری نشانی سچے عاشق رسول کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے لباس اور اپنی وضاحت اور اپنے طرز عمل میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ بھی سچا عاشق رسول نہیں ہے۔ سچے عاشق رسول کی چوتھی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید سچے عاشق رسول ہیں، حالانکہ یہ عشق رسول کی ایک علامت ہے، اور باقی جو علامات ہیں وہ اگر آپ میں نہیں پائی جا رہی تو آپ ناقص ہیں، سچے عاشق رسول نہیں۔ آپ میں صرف بس ایک صفت عشق رسول والی یا عاشق رسول والی پائی جاتی ہے۔ پانچویں نشانی سچے عاشق رسول کی یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ادب و احترام کرتا ہے، ان کی تعظیم کرتا ہے، اور ہر ایسی بات سے بچتا ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا شائبہ بھی ہوتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں کرتا وہ عاشق رسول نہیں ہے بلکہ وہ بے ادب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے والا ہے۔ تو ان جو 5 نشانیاں آپ کو بتائی ہیں ان میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور سچا عاشق رسول بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سچے عاشق رسول کی چھٹی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ میں مصروف رہتا ہے۔ جس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ سے خوشی نہیں ہوتی وہ بھی سچا عاشق رسول نہیں ہے۔ تو آپ کتنے عاشق رسول ایسے دیکھیں گے جو کچھ خاص معاملات میں تو سب کچھ کرتے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کی بات آئے
تو بالکل وہ اس میں انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی سچا عاشق رسول ہو اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلانے کا شوق نہ ہو، اس کا ذوق نہ ہو۔ سچے عاشق رسول کی جو ساتویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ساری دنیا میں غالب کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور حسب استطاعت اس کے لیے کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ جو شخص حضور کی لائی ہوئی شریعت کی کسی بھی چیز، مثلا اسلام میں جو سزائیں ہیں یا اسلام میں جو احکام ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر پسند نہیں کرتا تو وہ عاشق رسول کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ 8ویں نشانی سچے عاشق رسول کی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام کرتا ہے اور ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہو، اہل بیت ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوں۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سواری استعمال کی اس کا بھی ادب و احترام کرتا ہو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوتی مبارک، نالین مبارک استعمال کیے ان سے بھی محبت کرتا ہو اور ان کا بھی ادب و احترام کرتا ہو، وہ سچا عاشق رسول ہوتا ہے۔ اس کی یہ 8ویں نشانی ہے۔ سچے عاشق رسول کی 9ویں نشانی یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر ایک کے قول سے اوپر رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کا قول آ جائے، چاہے وہ اس کے پیر صاحب کا ہو، وہ اس کے استاد صاحب کا ہو، یا اس کے شیخ محترم کا ہو، وہ اسے کبھی قبول نہیں کرتا جو رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف آ جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ حقیقی عاشق رسول نہیں، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کسی دوسرے کے قول کو ترجیح دے رہا ہے، اور ایک سچا عاشق رسول کبھی ایسے نہیں کر سکتا۔ سچے عاشق رسول کی 10ویں نشانی یہ ہے کہ وہ ریاکار نہیں ہوتا۔ جو شخص ریاکار ہے وہ سچا عاشق رسول نہیں۔ سچا عاشق رسول مخلص ہوتا ہے، وہ اپنا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اسے لوگوں کی واہ واہ کی پرواہ بھی نہیں ہوتی اور لوگوں کی لان تان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ دین کی بات کرنے یا دین کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ تھی ایک سچے عاشق رسول کی 10 نشانیاں۔ اس انداز میں کچھ اور چیزیں بھی میرے ذہن میں ہیں جو میری ذاتی رائے ہے، وہ میں اس پر پیش کیا کروں گا۔ آپ اس حوالے سے رائے دیں کہ میں ایسے مزید جاری رکھوں یا نہیں رکھوں، آپ اپنی رائے دیں، میں تو یہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی اور اس سے اصلاح کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔